القدس لنا القدس لنا रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा हर मोमिन मस्जिद अक्सा में फिर सजदा करेगा القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا इस्लाम हमें सिखलाता है जुर्रत से जीना मरना हक कहना और हक सुनना हक की खातिर हर जा लड़ना जो मर्द मुजाहिद गए इस रास्ते पर वो चलेगा القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा हर मोमिन मस्जिद अक्सा में फिर सजदा करेगा रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा जज्बे हिम्मत ताकत से है ईमान वफा दिखलाना दुश्मन के सामने गैरत की खातिर हमको डट जाना जो डरता है अपने रब से हरगिज़ ना डरेगा القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا Assalamu alaikum. We are here in Al-Quds Day 2018 and I'm here with Asad. So we're going to be asking people questions about what is this day about and some important things about Palestine and Israel. So we'll get straight into it. I'm here with Akbar and Akil and you're going to tell me a little bit about why are we actually here, what is Al-Quds Day about. So if you want to say anything. Yeah, Al-Quds Day, Imam Khomeini, peace be upon him, he made this a mandatory day for us to come and protest and speak up against the oppression of the Palestinians. Yeah. And I mean, this oppression is going to go on until Israel has fully taken over the Palestine country. And I mean, they're involved, all these wars that are taking place, Syria, Libya, Iraq, behind all these wars, the US, who's controlling the US? I mean, it's not hard to figure out. The US has become a muppet controlled by the Zionists, you understand? So that's why we're here to protest against oppression. This is going to go on, and I mean, Palestine is not much left of it now. It'll be totally finished in probably the next decade or so. It'll be totally gone. It'll be the Greater Israel Project, and all this destabilization, all these Middle Eastern countries, Syria, Libya, Iraq. I mean, who's behind it all? I mean, it's not hard to figure out. You understand? It's there. People see, and they don't know nothing about it. That's why we're here to talk against it. Yeah. You understand? So we're here today to stand up about oppression of the Palestinians. Right. So what else do you want to say? Yeah, it's first of all I say Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. First, what it is, brothers, we come as peaceful protesters and we are standing in solidarity of Palestine. And if you can't do it with any other means, your voice is your last option to have. So we're using our voice as a peaceful goal, and we're here to educate, and we're here to show everybody that we come as a peaceful protest to stand for Palestine. And it's once the Al-Quds March was announced by Imam Khomeini from Iran, and they make us come once a year, so it's our duty to come here once a year, and if we don't come, then who's going to come? So we have to be here, and that's a fact. And I was expecting, plus it's also the holy month of Ramadan. We should be here, and and our brothers in Palestine, they need a full support. They need a voice. And sorry, just last few moments, like say, and just recently there has been other like football associations, Argentina. They were having a friendly match with Israel, and Argentina boycotted Israel. Yeah, I heard about that. A lot of respect to Argentina for that. A lot of respect. So you see, even Argentina, South American countries, you'll be surprised.
a lot of South American countries are with Palestine, and a lot of North American countries are with Israel. But alhamdulillah, that's a message right there from Argentina, and we like to stand with Palestine, and we like to tell everybody, educate everyone, Muslim, non-Muslims, all religions, all faiths, stand for Palestine. Thank you. Thank you. This is a really important day, but not only we need to remember Palestine today, but also all of the other days where they're being oppressed as well. Yeah. So thanks for talking to me, Akbar and Akhil. Assalamu alaikum. I am here with Sister Zahra, Assalamu alaikum. and I'm gonna just ask her like a few simple questions, like why she's here, and like does she think what's going on in Palestine is right, and how we can solve this problem. So why are you here today? To support Palestine and to explain why we're supporting Palestine. Do you think like all these big like governments, like the UK government, the Prime Minister, like do you think they're like almost supporting this, like Palestine? Yeah, because they're paying and they're giving weapons. Yeah. Assalamu alaikum. We're here with Maulana Qasim, and he's going to answer a few questions. So, Maulana, what is Al-Quds Day about? Al-Quds Day, which is actually a provision from Imam Khomeini rahmatullah alayh, is just an emphasis that the right of the Palestinians for their entity to make decision about their own entity is for themselves. This is only Palestinians who should decide about their own entity. No one else has the right to occupy their lands nor to kill innocent people in this territory. Okay, so do you think what's going on with Palestine, is that right, or like in any way is like all these big countries supporting it? Oppression is condemned wherever it is, whether in Palestine, Iraq, Afghanistan, Pakistan, wherever we have oppression, the oppression is condemned. Yeah. The things happening in the Zionist territory and also the Palestinian territory that we see today by the superpowers being supported by superpowers, it's all about just to weaken the voice of truth and freedom in Palestine by Palestinians. So, in your opinion, what do you think, like these big organizations like the government, what can they do to help this problem and fix everything? Wherever they have right to speak, wherever they have a voice in the United Nations, in the other organizations of the Muslim countries, parliament and elsewhere, they should raise their voice for Palestinians. They should speak. They should actually boycott Israeli products. They should do whatever they could do until the end of the life of this oppression, until this oppression ends, and until Palestinians will be back to their land, being able to make decisions for themselves to have their own freedom. Do you think like if people like ignore this and like just forget about it, thinking there's nothing ever happening, do you think that makes it worse? من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. According to a hadith, whoever passes night to the daytime and he does not care about the issues of Muslims, he is not a Muslim. So this is the duty of all Muslims to do whatever they could do by sponsoring and giving money or sponsoring any facility for the Palestinians, by raising their voice in such gatherings in Quds March, Quds Day, and by doing whatever they could do. They should try their best to remove such oppression from the Palestinian land and Palestinians, and to maintain and establish freedom in that land, which is the holiest land after the land of Allah subhanahu wa ta'ala, after Masjid al-Haram. It was the first Qibla of the Muslims, and then after that the Mecca became the Qibla of Muslims, the Masjid al-Haram, the Kaaba became the Qibla.
So that has priority among the other operations and other lands that we have everywhere in Africa, in the Middle East, and elsewhere. That is the priority for all Muslims, to do whatever they could do to free and give the freedom to the Muslim owners, the real Muslim owners of that land. Thank you for talking to us. I hope something like Palestine does come freedom, and have a good day. Judaism, yes. Zionism, no. The state of Israel, no. Judaism, yes. Zionism, no. The state of Israel must go. Judaism, yes. Zionism, no. The state of Israel must go. Judaism, Zionism, no. The state of Israel must go. Judaism, yes. Zionism, no. The state of Israel must go. State of Israel must go. Palestine will be free. We'll be sitting in the sun. We'll have a cup of tea. From the river to the sea. Palestine will be free. We'll be sitting in the sun. We'll have a cup of tea. La 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 la. From the river to the sea. Palestine will be free. We'll be sitting in the sun. We'll have a cup of tea. القدس لنا القدس لنا القدس لنا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا ہر مومن مسجد اقصی میں پھر سجدہ کرے گا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا افسوس مسلمان دیکھ رہا ہے خود اپنی بربادی خبروں میں بدل کے رکھ دی دشمن نے ساری آبادی اس وقت اگر نہ اٹھے تو سر جھکتا رہے گا القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا ہر مومن مسجد اقصی میں پھر سجدہ کرے گا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا اسلام کے دشمن کی حد سے بڑھنے لگی ہے گستاخی مسلم امہ کی چاروں طرف آپس میں ہے ناچاقی اس حالت میں استکباری جو چاہے کرے گا القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا ہر مومن مسجد اقصی میں پھر سجدہ کرے گا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا کیسے ممکن القدس کو دشمن کی تحویل میں دے دیں کفار یہود کو اللہ کے گھر پہ قابض ہم دیکھیں غیرت مسلم دیکھ کے کیسے زندہ رہے گا القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا ہر مومن مسجد اقصی میں پھر سجدہ کرے گا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا لازم ہے امت قبلہ اول کی خاطر بولے رمضان کے آخر جمعے 2018, let me hear you welcome Stephen Sizer. Make some noise! I have a dream. I have a dream.
that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Dr. Martin Luther King preached that message in August 1963 in Washington. It was a powerful speech against hatred, against racism, against segregation, against injustice. It was for equality and for integration. It was a speech that inspired millions and millions of people around the world to make a difference. Imagine if Martin Luther King had been a Palestinian. Imagine he was here today, what would he say? Let me quote you from his speech, and I've just substituted the word Palestinian for Negro, and see how relevant his message would be today. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation into the sunlit path of racial justice. The sweltering heat of Palestinian legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. There will be neither rest nor tranquility until the Palestinian is granted his citizenship rights. The whirlwind of revolt will continue until the bright day of justice emerges. We can never be satisfied until the Palestinian is free, no longer a victim of the unspeakable horrors of brutality. We can never be satisfied as long as the Palestinians' mobility is from the smaller ghetto to the larger ghetto. We will never be satisfied or robbed when our children are robbed of their dignity by signs that say whites only. We are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like rivers of righteousness. I have a dream, he said, when all God's children, black and white, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will join hands and sing in the words of the Negro spiritual, free at last, free at last. I have a dream too of a free Al-Quds, a free Jerusalem, free from walls that divide, free from military occupation, free from colonization, free from annexation, free from oppression, free from apartheid, free from racism. But it's not just my dream, it's not just your dream, it's God's dream. Because in the Hebrew scriptures, Jerusalem is described as the city of God. It's not the city of one race or one people, it's the city of God. It was always intended to be shared. That's why the prophet Isaiah has to remind his people, my house will be a house of prayer for all nations, not one nation, for all nations. Jerusalem shall be free. On Palm Sunday, when Jesus walked into Jerusalem or rode on a donkey, he wept over the city. He said, if you, even you, had only known the dime of your peace, but it's been hidden from your eyes. I believe God continues to weep over Jerusalem. Its citizens who build walls to separate, walls to segregate, walls to oppress. They have blinded themselves to their very own scriptures, to God's will and purposes for his city. Jesus promised. Jesus said, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. May God give us the courage and the perseverance and the strength to be peacemakers, so that Palestinians and all people will be free. Free at last. Brothers and sisters, this fight that we have against injustice is incumbent on all of us, men, women and children. And it's done in many different forms. And our form is to speak
to protest, and one other form is to be a spoken word artist. Please let me introduce Sister Abe Safa. Can we please, London and Quds 2018, welcome her. Make some noise, Sister Abe Safa! The most merciful. Look around you and look at the faces on the signs that you're holding. Look at the face of Ahad Tamimi, 16-year-old Palestinian girl who was arrested by IDF soldiers. Look at 21-year-old Razana Najjar who was killed for simply being a nurse. Look at the faces. You know who are cowards? Cowards are the ones who play music to try and drown us out. But raise your signs, raise your voices. Free, free Palestine! 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 Louder, I can't hear you. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! I wrote this poem when I found out that 21-year-old Razana Najjar was murdered by IDF soldiers. في اللغة العربية غالباً من نسمي الممرضين بملائكة الرحمة. In the Arabic language, nurses are often called angels of mercy. From up here, she sees the world in all its beauty, in all its destruction. She gravitates over land, over her people. She tells herself, we do what we must do for our people. And she flew up to the heavens that opened its gates for her, the heavens that grew to her wings, shined her crown, embraced her like the motherland embraces its indigenous people, loved her, picked a rose from its gardens and greets her. Heaven seems complete now. The earth, however, the earth cries in agony over her, as it embraces her in its soil, as it hears the cries of her blood that stains her armor, as it smells its own soil go moist as the eyes of the people water her grave. See, the heavens celebrate its angels. The earth mourns the loss of an angel's departure, rumbles as its lava boils like blood over the people who think they are greater than God. The earth feels a flesh wound upon her land. The earth whispers to the surface. She cries in every language. She flings her voice in the waves of her oceans, crying from the pits of her lungs that they poison. This is Palestine. This is Palestine. These are my children. These are my angels. This is my right. You do not owe me war. You do not owe me destruction. You do not owe me chaos. You do not own me. What Israel is about is an apartheid racist state. So, without further ado, make some noise. Quds, London, 2018 for Mick Napier! Thanks very much. Friends, I'm looking in this direction, and when I look in the other direction, I hear the braying of donkeys. I hear maximum noise and minimum braying. But I also see that we are many and they are few. We are many and they are few. And that's why we are going to win. It's not just a matter of quality. Decent people concerned about the massacre of journalists and health workers and men with no legs, and hundreds of Palestinians versus people on the other side who tell lies to justify mass murder. Friends, the British government has played a particularly dirty role. Faced with new depths of depravity by their ally Israel, Britain has called for an investigation into the murder of well over 100 Palestinians. But why did they vote against the World Health Organization deciding to send a committee of inquiry to Gaza? They voted against, and then they changed because they were ashamed. They wanted to manage public opinion, which is enraged at the murder of the Palestinians.
These numbers are nothing compared to 2014, but they are a new depth of depravity. When we see what Israeli snipers are capable of, we know they are capable of genocide. They are capable of executing huge numbers of Palestinians in cold blood. And therefore we draw the conclusion the Palestinians are in great danger. They are in great danger. And the response of the British government since the massacre of 2014, they have multiplied arms sales to Israel by 10. 10 times as many arms today as after the massacre of 4 years ago. Britain licenses the sale of sniper rifle parts to the Israeli government. We sell sniper rifle parts while the snipers are killing wonderful Palestinians, noble and heroic. Our government arms the snipers. What can we do about it? I want to just make 2 points, friends. I think it's a very special time. We witness new depths of horror. And I think the new depths of horror are what shame the British government to a degree. But we witness reserves of heroism and resistance from the Palestinians in Gaza, which take us by surprise, which take themselves by surprise, which inspire people around the world to support that resistance, by virtue of its facing overwhelming odds with courage and dignity and heroism almost unparalleled in our experience. Brothers and sisters, let's make some noise for a regular attendee, a regular speaker, a regular for Al-Quds, a man you've seen before, a man you've seen on telly, a man you've seen doing many different things, from writing film scripts to actually preaching to actually doing what he's doing today, which is activism, political activism. Please put your hands together and bring your voices out for the one and only Sheikh Bamanpur! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of God, the compassionate, the merciful. Alhamdulillah Qasim al-Jabbarin, Mubir al-Zalimin, Mudrik al-Haribin, Nakal al-Zalimin, Sarikh al-Mustasrikhin. Praise to God who eradicates the tyrants. Praise to God who destroys the oppressors. Praise to God who hears the voice of the oppressed. I have a couple of messages today. One message for the Jewish people who are living in Palestine. The other message for the Zionist bunch who are occupying the Palestine. And the other message is for the Saudis who are standing in front of their embassy, and the people who are standing on the wrong side. My message to the Jewish people of Palestine is that the British government several decades ago, and then America, used you to wipe Palestine off the map. And you can make sure that the resistance will come and free Palestine and wipe Israel off the map. But they don't wipe it off the map by genocide, by shedding blood, by killing children, by ethnic cleansing. They do it honorably. They don't fight the civilians. They find an army which is armed up to the teeth by America, by Britain, and by all forces, great forces in the West. We will do that, and you will see it. The people are afraid of Al-Quds Day.
to the extent that Netanyahu came over here begging that the Quds Day in Palestine, in London, should not take place. We tell you, you haven't seen the Al-Quds Day yet. The Al-Quds Day is when we march into Al-Quds with all the conscientious people, with people who have human hearts, with Muslims and Jews and Christians. We will come, we will free Palestine, and we will free the world of this Zionist batch who is supported by all corrupt powers in the world. My message to the Zionist bunch who are occupying Palestine: your days are numbered. Either you go yourself, or we will try, or we will drive you away. We will kick you out of Palestine. That's a promise. I may be old, and I may not see that day, but I promise the young people who are here, you will one day see that day, and you will march into Al-Quds. My message for the people who are on the other side, just a few number of them, a small number of them, come and join us. Join the conscientious people in the world. Join the humanitarian people in the world. We are not talking about race, religion, culture, country. We all talk about humanity, so come and join us. And my message to the Saudis: you are just an apprentice in politics. You don't know what you are doing. You are on the wrong side. And if you join the wrong side, you will be doomed to the damnation of the wrong side, which is going to be wiped off soon. Salawat. Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Brothers and sisters, can I please now introduce a tireless campaigner? Where's Brother Les? Listen, Tommy Robinson is off the streets. You should be happy. You got the terrorists off the street. Tommy Robinson, your guy. He's one of yours, mate. Tommy Robinson is your guy, not ours. Right, brothers and sisters, I'd like to now introduce Les Levidov, who's going to give a short talk. Les Levidov is from the Campaign Against Criminalising Communities, an organisation to oppose UK's Terrorism Act 2000. Les Levidov is Jewish. Let me say that again. Les Levidov is a Jew. He is castigated, he is spat at, he's called all sorts by the Zionists. Believe me. Last year, when we finished our procession, we had to get the rabbis escorted by security to taxis. That's how much they feared the violence from the Zionists over there. The far right, the Tommy Robinson Brigade, they're all over there. Okay? So let's just remember who Tommy Robinson belonged to. He's their guy. He's a Zionist. He praises Israel all the time. He praises Zionism. Please, brothers and sisters, for a tireless campaigner, for a fearless campaigner, for a lion of a campaigner, please put your hands together for Les Levidov. Les, make some noise! No, you got to face the cameras over there. Yeah, just face this way, because the camera will catch it. Today we hear much about threats of terrorism and extremism as the supposed reason for anti-terror measures. Well, what do these words mean? Who is a terrorist? We live in an upside-down world.
where terrorist states allied to the UK are sold arms in the name of security and anti-terror, while the real counter-terror forces are stigmatized and criminalized as terrorists. When Hamas won the Palestinian general election a decade ago, it was because they were the most credible force for resisting Zionist terror. Since then, Israel has imposed a siege on Gaza and periodic massacres in the name of security protection against terrorism. Why? As a colonial settler state, Israel has no practical response other than terrorism against the Palestinians. The UK government has always blamed Hamas for the suffering of the Gazan people and even for Israel's massacres there. As the main counter-terror force in Gaza, Hamas has been banned under the Terrorism Act 2000. Even worse, Mayor Sadiq Khan demanded that the government should ban today's event on grounds that some participants had carried Hezbollah flags at previous Al-Quds Day events. This demand originally came from pro-Israel groups, which wrongly labeled Hezbollah as anti-Semitic and terrorist. Hezbollah's military wing is banned under the Terrorism Act 2000, just like Hamas. Why? Because Israel's terror campaign against the Lebanese people and its terrorist proxies in Lebanon failed to dominate the country because Hezbollah organized effective counter-terror resistance. So the UK ban on Hezbollah serves UK foreign policy by intimidating people from identifying with such resistance and suppressing debate on who is a terrorist. Even worse, Mayor Sadiq Khan has asked the UK government to close the loophole that allows demonstrations to display the flags of banned terrorist organizations, such as Hezbollah, Hamas, and the Kurdistan Workers' Party, or PKK. And the government has responded with such legislative proposals. New powers would make it a terrorist offense for people to publicly support a banned group. It would be a criminal offense to recklessly express those views with the risk that others could be influenced, says the government. Moreover, the current offense of collecting information likely to be useful to a terrorist, or a so-called terrorist, will be extended to simply viewing or streaming material online. So it would become a terrorist offense to educate ourselves about banned organizations, such as Hamas, Hezbollah, and the Kurdistan Workers' Party. Such a law would establish thought crimes, crimes of thought, as satirized in George Orwell's dystopian novel, 1984. Such a new crime would blur any distinction between thought and action. It would also supports resisting state terror, or even suppress debate on whether they should be banned. In these ways, the British state protects terrorists, while we are the counter-terror force. Tell your MP to oppose this new bill. Defy the criminalization of thought and speech, and unite with other groups, such as the Freedom Movement, the Tamil Liberation Movement, who likewise resist the UK anti-terror powers. Down with the anti-terror laws. Thank you. Thank you, brother. The brother says we've got to quickly go because we've got to get to Downing Street. Yeah, woo! Okay, we've got lions on the stage. We now have a lioness on the stage. Somebody, you'll see that every demo.
come snow, come wind, come rain, come hail, come thunder. There's one name you'll always see turn up, standing there, protesting, shouting. It's Sandra Watma. Please put your hands together for Sandra. You know her. I'm not going to introduce her longer. But from the In Minds group, you've seen all these placards from In Minds. You've seen what they do. Tireless campaigners. Please support them on Facebook. You'll find them on there. Sandra, it's all yours. My brothers and sisters, I'm a Palestinian from the In Minds human rights group. I have appeared many times here at Al-Quds Day to talk about the plight of Palestinian prisoners, how even children suffer at the hands of Israel, caged in dark 1 meter by 2 meter holes in the ground, for weeks on end, interrogated, endlessly tortured, to coerce a confession. But today, I'd like to talk about a different aspect. I want to talk about why today we have over 6,000 Palestinians, including over 300 children, imprisoned in Israeli occupation dungeons. Why 40% of our male population has been encaged in Israeli prisons since 1967. And the answer? The answer is because it's resistance. They resist, so the occupation encases them, cages them. Resistance takes every form. A child, despite having her home destroyed, still gets up, still gets ready, still goes to school. That is resistance. A favorite pastime of the Israeli occupation is to abduct children on their way to school, especially just before exams, so that they are forced to retake the year. Writing poetry against the occupation, that is resistance. And Dareen Khatun has been imprisoned for just that. She wrote a poem called "Resist Them, My People, Resist Them." Daring to walk home as in the Great March of Return now, that is resistance. Except this time, Israel has chosen to gun them down cold-bloodedly instead of caging them. And of course, let us not forget the armed struggle. That is also resistance. The United Nations has on many occasions, with specific reference to Southern Africa and Palestine, reaffirmed the legitimacy of the armed struggle in people's struggle for liberation from colonial and foreign domination and foreign occupation. When we look at history, we see all successful struggles for freedom have included multiple forms of resistance, including armed resistance. But once success is achieved, there is a rush by historians and the media in the pay of the empire to hide the armed struggle aspect of those successful freedom movements, so as not to encourage other liberation struggles to learn from them, and in order that the empire can dictate the form of struggle allowed for a subjugated people. So whilst Mandela is now portrayed as an icon of peace and reconciliation, the reality is that following the Sharpeville massacre, where racist police killed 69 demonstrators, he, along with Walter Sisulu and Joe Slovo, founded the military wing of the African National Congress. Umkhonto we Sizwe, spear of the nation. Mandela said, and I will quote him here, "The hard facts were that 50 years of non-violence had brought the African people nothing but more and more repressive legislation and fewer rights. After a long and anxious assessment, I and some colleagues came to the conclusion
that as violence was inevitable, it would be unrealistic and wrong for African leaders to continue preaching peace and non-violence at a time when the government met our peaceful demands with force. At the time, he was branded a terrorist by the United Kingdom, and now he is hailed as a hero with his statue over in Parliament Square. In the last few weeks, we have seen nearly twice as many unarmed Palestinian protesters, from nurses to children to double amputees to journalists, gunned down by ruthless Israeli snipers, than were slaughtered in Sharpeville. We have seen 70 years of peace talks achieve nothing for the Palestinian people other than more dispossession, more ethnic cleansing, and more suffering. Okay. My father is from Akka, in Palestine. Akka was ethnically cleansed in 1948, but Akka was well situated to defend itself against the Zionist invaders. So what the Zionist forces did was put bacteria in the spring that fed the town. The spring was called Capri, and it ran from the north. The Zionist forces put typhus bacteria into the water that ran straight into the town. The people got sick, and the town fell to the Zionist forces. Those that weren't slaughtered became refugees. My father lost his home. My father's town of Akka is now called Acre. That is terrorism. The terrorists holding that flag, the flag they hold is the Israeli flag. And if you want to ban any terrorist flag, that is the flag to ban. Yeah! Victory to the resistance! Yeah! Free Palestine! Yeah! Thank you, Sandra. My apologies for cutting you short there. We are going to be moving off very quickly, 2 more speakers, and then we're going to march quickly to Downing Street. So we're going to do that. So sorry it took a bit longer. Can I please introduce another fearless campaigner, a tireless warrior, somebody I've seen for many years and learn a lot from, get a lot of inspiration from. Please put your hands together and make some noise for Rabbi Cohen. Come on, Rabbi Cohen, please. Rabbi Cohen is from the Nutrikata movement. These are the rabbis who get spat on. These are the rabbis that get all sorts of hate mail. They get threats of violence made against them. And I have seen them being physically attacked myself. So please, do not underestimate what it means for them to come here. Please, let's make some noise. Quds 2018 for Rabbi Cohen! I pray that my words this afternoon should be true in their content and conclusion. Liberating Palestine. I want to tell you the orthodox, the authentic Orthodox Jewish view. We support without reservation the Palestinian claim to Palestine and Jerusalem. The genuine Jewish teaching handed down for thousands of years, although the Jewish people did have Palestine historically, but our teaching is that we are taught that for the last 2,000 years or so, the Jewish people are in a state of exile decreed by the Almighty. We are taught that we have to be loyal citizens in every country in which we find ourselves, and this includes in Palestine. Jewish people in Palestine have to be subservient to the Palestinian people who are the rightful occupants of Palestine. The Zionists preach, the Zionists are a secular movement, and they preach colonialism, taking over somebody else's country. In this day and age, this is totally forbidden by the Jewish religion. Also, Zionism preaches brutal and total ignoring of the humanitarian rights
of the Palestinian people to the extent of depriving them of their homes, livelihoods, and even their lives. This is diametrically opposite to the compassionate teachings of the Jewish religion. Zionists are mainly secular, but there are also so-called religious Zionists. Please ignore the distorted views of the malicious and distorted views of the religious Zionists who have misinterpreted teachings within our Holy Torah. I want to say many nations of the world support Israel and accuse its opponents of terrorism. How wrong this is. We hope and pray that violence should never be necessary. But the fact is that if you want to end violence, you have to look back at the root cause instead of simply crying out terrorism. The root cause of the strife in Palestine and the Middle East is the very existence of the illegitimate and rogue state called Israel. Our prayer is that the concept of Israel should come to a total end, hopefully peacefully, which is entirely possible. It's possible it should be peaceful if the nations of the world would be determined. And when it comes to an end, it should be replaced by a regime entirely in accordance with the aspirations of the Palestinian people, when everyone in Palestine will be able to live peacefully together, whether Palestinian or Jew or anyone else, as has been the case for hundreds of years in Palestine and all over the eastern countries. Following this, we pray for the revelation of the glory of the Almighty over the whole world, when everyone will be at peace with each other. Thank you very much. Well, let me say just very few words, because we want to march and we don't want to delay that. Let me remind all of us that it was Imam Khomeini rahmatullah alayh who started this whole movement. And at that time, many of you are young, you don't remember. No one used to speak about Palestine. The Arab world, the international community have sold the Palestinians, and no one was standing up for them. This appointment of Al-Quds Day started a movement that mobilized and energized people all around to stand up for justice. And we will carry that. We will carry that until we liberate all of Palestine. All of Palestine. And for those who become set up to this honorable movement, we tell them that you are not going to make any difference. You could sell yourself out, but you cannot sell the Palestinians, because if you abandon it, there will be thousands and millions of us who will stand up for them. And this is why we are here today outside this embassy. The Saudis have sold out the Palestinians. The Saudis have sold out their beliefs. The Saudis have sold out all Islam. The Saudis have sold out humanity. The Saudis are killing people everywhere. Yemen, Syria, and they are cause of some of the deaths in Palestine and in Gaza, because they have sold the Palestinians. That's why we are here. That's why this is the largest demonstration which has stood in front of this embassy, which is selling out the soul of its own people, let alone anybody else. So let's get ready to go. But before that, Saudi Arabia, shame on you. Shame on you. Saudi Arabia, shame on you. Shame on you. Saudi Arabia, shame on you.
shame on you, shame on you. القدس شریف کے حوالے سے جو ریلی ہے لندن کی شاہراہ سے نکل چکی ہے، سعودی ایمبیسی سے اب نکل رہے ہیں اور یہ نکل کے آگے جو ہے جائے گی وہاں پہ جہاں پہ ان کا سفارت خانہ ہے، تو وہاں پہ بھی احتجاج کیا جائے گا. اور یہ پورا جو ہے جو احتجاجی مظاہرہ ہے لندن کی شاہراہوں پہ ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور تمام مظلوموں کے حامی اس وقت آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. تمام نسل اور کے حوالے سے، تمام مذاہب کے حوالے سے تمام لوگ یہاں شریک ہیں. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے یہودی جو لوگ ہیں ان کی بھی ایک تعداد دیکھ رہے ہیں، علماء اکرام کی ایک تعداد دیکھ رہے ہیں، اور یہ تمام لوگ جو ہے اس وقت تیار ہیں. آغا شمالی بھی ہیں اور تمام علماء جو ہے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ سب کے سب یہاں تیار ہیں. یہ اس احتجاج اب رواں دوا ہے اس طرف جہاں یہ اس کا اختتام ہوگا، اور تمام امت مسلمہ کے لوگ ان مظلوم لوگوں کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Alhamdulillah, as you see, many people from different faith communities have come together today, 10th of June in London, to declare their support for the Palestinian people and for their right to have peaceful and just life. And we hope that all people who have concern for humanity would listen the message and the cry of the Palestinian people, especially children, for having a just solution for this problem which has brought pain to hearts of all humanity. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت اسلام مسلمین حضرت علامہ محمد عباس صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ القدس کے اس دن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مرزا عباس صاحب. ہم ان سے جانتے ہیں. جی علامہ صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کے دن کو؟ آج کا دن روز قدس ہے. ہر عبادت کی جو آخرت ختم ہوتا ہے عبادت براعت سے ہوتا ہے. حج میں آپ دیکھیے گا جب حج میں جاتے ہیں تو ہم شیطان کو کنکر مارتے ہیں آخر میں. تو اسی طرح سے روز قدس اسی دن ہے جس میں ہم جا کر شیطان کو کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے ساتھ نہیں ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں ہیں، ظلم کے خلاف ہے. اور اسی طرح سے روز قدس ہے، یعنی آخری رمضان میں یہ فطری تقاضا ہے کہ ظلم کے خلاف بولنا اور جو ظالم ہیں ان کو لوگوں کو معرفی کرنا، لوگوں کو بتلانا کہ ظالم حقیقی کون ہے. اسی طرح سے روز قدس کے دن ہم ظالم حقیقی معرفی کرتے ہیں اور جو ستم دیدہ ہے، جو ستم اوپریسڈ ہے ان کی مدد کرتے ہیں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو تمام افراد جو انسان دوست ہے، جو انسانیت کو پسند کرتے ہیں وہ شامل ہے. مسلمان، غیر مسلمان سب اس میں شامل ہے. اور یہ اپنا شعار دیتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اور اس کی حقیقت وہی حقیقت ہے جس طرح سے حج میں رمی جمرات ہے، اسی طرح سے آخری عبادت رمضان کی ہم جو ہے شیطان کے خلاف جو ہے کنکر مارتے ہیں شیطان کی طرف، اور جو ہے جو دشمن ہے اس کو معرفی کرتے ہیں انسان کا دشمن ہے جو شیطان ہے. اسی طرح سے پھر انسان جب یہ فطری عمل کو انجام دیتا ہے یعنی شیطان سے برات کرتا ہے تو اسے عید الفطر ملتی ہے. عید الفطر جو ہے جو اب دوسرے تھوڑے دنوں میں ہم جو ہے انشاءاللہ خدا متعال سے اس کا جو ہے جائزہ اور ریوارڈ ہم حاصل کریں گے کہ ہم نے عبادت بھی کی، اور اس کے ساتھ وہ عبادت جو عبادت در حقیقت میں تمام انبیاء اور اولیاء بھیجے گئے تھے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، ہم اس میں بھی شامل تھے. ہم نے روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی اور ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائی. بہت شکریہ علامہ صاحب، بڑی مہربانی. We're here to show the authentic Orthodox Jewish opposition to the Zionist state and to show complete support for the Palestinians in their struggle for Palestine and for Jerusalem. The Jewish people as such, the Orthodox Jewish people are taught that we have no right to have a state of our own. We are in a divinely decreed state of exile. Also, we have no right to impose ourselves on other people in the cruel manner in which the Zionists do. So we pray for the complete dissolution of the Zionist state, peacefully, hopefully, and it should be replaced by a regime which is entirely
in accordance with the aspirations of the Palestinian people, when everyone in Palestine, whether Palestinian or Jew or anybody else, will be able to live peacefully alongside each other, as has been the case for hundreds of years. Assalamu alaikum. I'm here with Sayyid Mohsen Shah. Wa alaikum assalam. So you're here today about for Al-Quds Day. So could you explain to us what is it about? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Quds Day is a day, an annual day, where the Muslims get together and they remember the suffering of the people in Palestine. This happens all over the Muslim world on the last Friday of Ramadan, and in the Western countries it happens on the last Sunday of Ramadan. The Muslims are united across the world to remember the plight of the Palestinians and to stand in solidarity with the Palestinians. What's important about this day is to explain to people and tell people who don't know about this, what's happening over in Palestine. So what could be done to actually stop the suffering? Well, first of all, what's happening in Palestine is that systematically the Palestinians have been removed from their homes, their properties have been taken away, they have no amenities, they don't have electricity or any utilities. Consistently their land has been taken away from them and stolen. And this land we call occupied land, and it should be returned to the Palestinian people. Now the people here, they should be aware of this, they should stand up for human rights. Human rights should not be used as just a generic term for people when they fancy to use it. They should really represent the people who are suffering all over the world, and right now, for 70 years, we have seen the suffering of these people at the hands of the Zionists. And thank you for explaining it to us. And one important thing to do, whether you're Shia, Sunni, just that you're Muslim, is to remember the suffering of your fellow Muslims in Palestine, and not only to remember on Al-Quds Day but throughout the whole year. So thank you for talking to me. Thank you very much. And Khud Hafiz. इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ शरीक हैं हुजूर इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना सकलैन अब्बास अलवी साहब क़िबला मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये क़िबला किस तरह से देखते हैं इस एहतजाज को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पर अपने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक कुल लिज़्ज़ालिमि ख़स्मा व लिल मज़लूमि औना, आप हमेशा ज़ालिम के अपोनेंट बन कर रहना और मज़लूम के मददगार बन कर रहना, हमदर्द बन कर रहना। आज यहाँ पर, और ये एक सिलसिला है जो हमारे उलमा ने इसको दुनिया के ऊपर वाज़े करने के लिए कि हम हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, जुल्म को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करेंगे, और मज़लूमों के जो जुल्म के हर सूरत में जो भी इसके चीज़ होगी उसके ख़िलाफ़ हम अपना जो है वो आवाज़ उठाएंगे और मज़लूमों के हम साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। आज फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत और उनकी हक़ आज़ादी के लिए, और न सिर्फ फ़लस्तीनियों के बल्कि इसके ज़रिए हम दुनिया के अंदर जितने भी मुस्तज़अफ़ीन हैं उन तमाम तर लोगों की मदद और उनके हवाले से अपनी जो है वो आवाज़ को बुलंद करने आए हैं, ताकि दुनिया आलम को ये बताया जा सके कि असल में जो चीज़ है वो उन लोगों के मसाइल जो हैं वो उनका अपना राइट है, उनका अपना बुनियादी हक़ है, जो हर इंसान का हक़ है जो इस दुनिया में रहता है। तो हम यही इस हवाले से आवाज़ बुलंद करना चाहेंगे और दुनिया को इस चीज़ की तरफ जो है मुतवज्जा करना चाहेंगे कि अपनी तमाम तर उन चीज़ों को सामने रखते हुए ऐसी पॉलिसीज़ को बनाया जाए कि जिसमें मज़लूमों की मदद हो सके और ज़ालिमों की कम से कम जो है वो उनको किसी सूरत में भी उनकी प्लानिंग को, उनकी प्लॉटिंग को कामयाब ना होने दिया जाए। और उसमें सबसे पहली ज़िम्मेदारी हम मुसलमानों की ही है, मुत्तहिद होकर अपने तमाम तर भाइयों की मदद के लिए सही मानों में एक अच्छी आवाज़ बुलंद करें जो मुअस्सिर हो, जो बेहतर हो। और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर कोई एक मज़हब, एक फ़िरका, एक जो है वो रिलीजन नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ इंसानियत के नाते पे तमाम तर लोग मौजूद हैं और इसको हाईली अप्रिशिएट किया जाता है। बहुत शुक्रिया। एक भाई और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं किस तरह से देखना है इस प्रोटेस्ट को। आप आज पहली दफ़ा सऊदी एम्बेसी के सामने। बहुत अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली दफ़ा हमारे सऊदी एम्बेसी जो कि ज़ायनिस्ट एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि मौजूदा दौर के सबसे बड़े ये ज़ायनिस्ट ये जनाबी जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं और खुला दुनिया में ऐलान कर दिया कि हम इनके साथ हैं। एम्बेसी भी खोल दी है और दूसरे भी अरब ममालिक हैं वो भी इनका पूरा तावन कर रहे हैं और उम्मत मुसलमान को इनके एक एक चुन चुन कर मारे, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो इन हम ज़ालिमों के ख़िलाफ़ इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। काफ़ी दुनिया पर पूरे यूके से हैं, कुछ यूके से बाहर से भी लोग आए हैं जो अपना अज़ार करें कि जुल्म के ख़िलाफ़ इनके आवाज़ उठा रहे कि क्योंकि ये हमारे दौर की ये करबला है। तो जो है मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो कर रहे हैं, अफसोस की बात है कि आप इनके सिर्फ एहतजाज करने के लिए हैं,
دنیا وہاں گولیاں کھا رہی ہے، لیکن آپ یہاں صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، ٹائم کہا کہ آج سے، لیکن آپ نے نہیں کیا. ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایمان یعنی کہ کتنا یعنی کہ آپ کا ہے. تو بابا آپ شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ. آیت اللہ روح اللہ خمینی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں اس دن کو آیت اللہ روح اللہ خمینی نے فرمایا میں اس دن کو یوم اسلام، یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں آج ان کے جانے کے بعد جس طرح سے آج کا یہ پروٹیسٹ جاری ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا عرصہ ہو جانے کے بعد جب سے کہ امام خمینی نے یوم القدس قرار دی ہے اس آخری ہفتے کو، آخری جمعے کو، اس وقت سے دیکھ لیں کہ دنیا میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. زیادہ لوگوں میں بیداری کتنی پیدا ہو رہی ہے، اسلام کے کاز کو، قبلہ اول کے کاز کو کتنی تقویت مل رہی ہے، لوگ کتنے آگاہ ہو رہے ہیں، اور لوگ دوسرے مذاہب کے یعنی علاقائی اس سے بالاتر ہو کر، مذہب، دین، رنگ، نسل، قوم، قبیلے سے بالاتر ہو کر حق اور باطل کے اس جنگ میں، اس مارکے میں سب لوگ اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ مطلب ہے یہودی مذہب کے پیروکار بھی ہیں، سنی مذہب کے بھی ہیں، شیعہ بھی ہے، اسلام بھی ہے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہاں پر اپنی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کے دور بہت اہمیت کا حامل ہے، چونکہ اس دور میں جب فلسطینیوں نے پھر دوبارہ اثر نو اپنے قیام کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اپنا مارچ شروع کی ہے، اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ان کی حمایت کتنی تندہی سے ہو رہی ہے اور کتنے لوگ اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور جو فیصلہ امام خمینی نے کیا تھا اس کی گہرائی کا، اس کی وسعت، ان کی وسعت نظری کا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلسطین کی کاز انشاءاللہ یوم القدس کے تقویت سے فلسطین انشاءاللہ آزاد ہوگا انشاءاللہ. جب ہم نے حالات بگڑتے ہوئے دیکھے فلسطین میں، جو معذور لوگ تھے انہیں بھی نشانہ بنایا گیا، جو ویل چیئر پر تھے وہ بھی اس میں لڑ رہے تھے، اس محاذ پہ لڑ رہے تھے، اور کوئی بھی ہتھیار نہیں تھے، لیکن ایمان کا ہتھیار ان کے پاس تھا. اور اسی طرح اس القدس ڈے پہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس بھی یہ بھی ویل چیئر پہ، لیکن کیا اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. یہ بہت اچھا ہے کہ ہر کمیونٹی کا بندہ یہاں پہ ہے، اور ہر کمیونٹی کا بندہ یہ جو نا آج اس کے ساتھ یکجہتی کر رہا ہے. فلسطین کے ساتھ 40 سال سے یہ قتل و غارت ہو رہی ہے. بچے جو ہیں وہ بالکل اس طرح کے جیسے مولی گاجر کی طرح کاٹ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے امام کا قول ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے سامنے کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی مظلوم کے ساتھ ہے، اور ہم اپنے امام کے اس قول کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہیں اور ساری زندگی کھڑے رہیں گے. اور میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس ایک شعر کے ساتھ ختم کروں گا. تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنی حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کے دل کا قرار ہے. کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. اور عباس بھائی آپ؟ السلام علیکم. یہ فلسطین کی ریلی جس طرح امام خمینی نے کہا ہے کہ رمضان میں جمعۃ الوداع جو ہوگا اس میں تمام مسلمانوں نے مل کر فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف ریلی نکالنی ہے. اور آج ہم اسی حکم پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں پہ تمام امت مسلمہ اور جتنے بھی حق کا ساتھ دینے والے ہیں سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اور یہاں پہ سعودی ایمبیسی کے باہر ہم نے پروٹیسٹ سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ اس وقت سعودی جو ہے وہ پپٹ بن چکا ہے. آل سعود جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے بہت بیسٹ الائز میں سے ہو چکے ہیں. تو ہم جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قبلہ اول کو آزاد کرا کے ہی دم لیں گے. جی عمران بھائی، ہم لوگ یہاں پہ جو آئے ہیں وہ ایک بہت بڑا کاز ہے، بہت بڑا مشن ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی وہ دن دور نہیں ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو گیا اور ہمارا یہ کنٹری آزاد ہوگا، اور ہم انشاءاللہ مولا کو ایک اچھی سٹیج دیں گے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. This is a march which has been assigned by Ayatollah Khomeini rahmatullah alayhi against the oppressors who have occupied the Palestinian lands. It's called March Al-Quds March Day. My message is that this is not the true march of Al-Quds Day. The true march
will be when we will, inshallah, march through Al-Quds with all conscientious people of the world, with all humanitarian people of the world. And inshallah we'll remove the bunch of Zionist occupiers and free the Jewish, Muslim and Christian people in Palestine to set their own democratic country. But we don't do it with genocide, we don't do it with ethnic cleansing, the methods that they have used. We do it with conscience of the conscientious people of the world, and that is soon, inshallah. Thank you. Thank you. We're here at the march. We've been delayed because the police deemed it okay for Zionists to block up the actual route of the march. It's unheard of. You'd have thought they'd have organised things a lot better, but we've had basically Zionists abusing and insulting the marchers and have held up the march for at least half an hour. This is part of what the problem is, that there's a kind of an exceptionalism for Israelis or Zionists, British Zionists especially, and that's really unacceptable. Nobody else would allow a march like this to be delayed by such a silly incident, but nonetheless, a massive turnout, a huge response, some great speeches, and I think that people have responded to the need for Al-Quds to be highlighted even more this year because it's being targeted by racists and by Zionists together. That's a really interesting development, I think, for this year in Al-Quds. And behind it is a concerted effort to try and link anti-Semitism to the idea of being anti-Jewish, which is totally unacceptable as well. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ شروع ہو گیا اور تمام لوگ اس منزل کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ اس کا اختتام ہوگا. یہ سعودی ایمبیسی کے سامنے پہلی دفعہ القدس کا جو احتجاج منعقد کیا گیا اور ایک بڑی تعداد پورے یو کے سے لوگوں کی شریک ہے اور اس میں علماء اکرام کی ایک بڑی تعداد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسالک و مذاہب کے لوگ بھی اس کا حصہ ہے کیونکہ ظالم کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ ظالم کے لیے تو کسی مذہب کی قید نہیں ہے, کسی مسلک کی قید نہیں ہے, کسی بھی چیز جو بھی ظالم ہے اس کے خلاف کوئی بھی کیونکہ انسانیت کا سب سے بڑا اہم چیز جو ہے وہ ہے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا. اگر آپ انسانیت کے کچھ چاہنے والے ہیں, انسانیت کو ماننے والے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اس کا حصہ بنیں. اور آج کیونکہ ظالم کے خلاف احتجاج ہے, اس وقت کے شیطان کے خلاف احتجاج ہے, تو ہمیں جو ہے سوچنا ہے, دیکھنا ہے. اور آج جو ایک بڑی تعداد ہے اس طرح سے بھی کہ جو لوگ ویل چیئر پہ بھی ہیں, آپ نے ویل چیئر پہ وہاں پہ بھی لوگ دیکھے کہ جو ادھر تھے, اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویل چیئر پہ معذور لوگ بھی اس کا حصہ ہیں. القدس لنا القدس لنا القدس لنا, رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا, رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا. ہر مومن مسجد اقصی میں پھر سجدہ کرے گا. القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا. اسلام ہمیں سکھلاتا ہے جرت سے جینا مرنا, حق کہنا اور حق سننا, حق کی خاطر ہر جا لڑنا. جو مرد مجاہد گئے اس راستے پر وہ چلے گا. القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا. رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا, رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا. ہر مومن مسجد اقصی میں پھر سجدہ کرے گا. رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا, رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا. جذبے ہمت طاقت سے ہے ایمان وفا دکھلانا, دشمن کے سامنے غیرت کی خاطر ہم کو ڈٹ جانا. جو ڈرتا ہے اپنے رب سے ہرگز نہ ڈرے گا. القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا. رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا, رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا. ہر مومن مسجد اقصی
अक्सा में फिर सजदा करेगा रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा अफसोस मुसलमान देख रहा है खुद अपनी बर्बादी खबरों में बदल के रख दी दुश्मन ने सारी आबादी इस वक्त अगर ना उठे तो सर झुकता रहेगा अल-कुद्स लना अल-कुद्स लना अल-कुद्स लना अल-कुद्स लना रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा हर मोमिन मस्जिद अक्सा में फिर सजदा करेगा रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा इस्लाम के दुश्मन की हद से बढ़ने लगी है गुस्ताखी मुस्लिम उम्मा की चारों तरफ आपस में है नाचाकी इस हालत में इस्तकबारी जो चाहे करेगा अल-कुद्स लना अल-कुद्स लना अल-कुद्स लना अल-कुद्स लना रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा हर मोमिन मस्जिद अक्सा में फिर सजदा करेगा रहबर का वादा है ये पूरा होके रहेगा रहबर का वादा है ये और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अमेरिका और इसराइल के झंडे लिए इसराइली भी मौजूद हैं और इन्होंने इस एहतजाज का जो जुलूस है इसका रास्ता रोका हुआ है। इन्होंने पहले भी रास्ता रोका था, पुलिस ने हटाया। अब दोबारा ये जो है फ्रंट पे आ गए और फ्रंट पे आके अभी भी पुलिस इनको पीछे धकेल रही है और इनका मकसद सिर्फ यही है ब्लॉक करना और ये ज़ालिमों का के हामी हैं और हम मज़लूमों के हामी हम मज़लूमों के हामी हैं। मज़लूमियत का हम अलम लिए चल रहे हैं और ये यजीदियत का और ज़ालिम का परचम लिए खड़े हैं और हमेशा से ये ज़ालिम है। 100 साल की तारीख़ है, 100 साल तारीख़ में अब तक हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने जुल्म किया। Assalamu alaikum, I'm from Birmingham. We come here today to protest. We are doing walking across the roads, protesting and free Palestine. किस तरह से देखते हैं आज के इस एहतजाज को आप? आज के एहतजाज माशाल्लाह बहुत मोमिनीन इधर शिरकत किए इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों की हिमायत में। हम इंशाल्लाह इमाम खुमैनी के कौल पे अमल करते रहें। हमेशा जो है यौमुल क़ुद्स के जुलूस में इंशाल्लाह हमेशा शिरकत करते रहेंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हमेशा हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बहुत किस तरह से देखते हैं आज के इस एहतजाज को? आज देखिए कि माशाल्लाह से काफ़ी लोग आए हैं इस अटेंड करने के लिए इस कुद्स रैली को। आज पता लग रहा है कि जो मैसेज है हम लोगों का इसराइल के ख़िलाफ़ कि जिस तरह से उन्होंने ज़ायनिज़्म ने आग फैला के रखी हुई है, तबाही मचाई हुई है उन्होंने गाज़ा के अंदर। आज आवाज़ें कह रही हैं कि इसराइल को जो है अभी इन चीज़ों से अपने आप को रद्द कर देना चाहिए। हम लोग ये आवाज़ें ही कह रही हैं कि अल्लाह करे परवरदिगार जल्द से जल्द फ़िलिस्तीन को आज़ाद कर दिया जाए जिस तरह से वो था। 70 साल गुजर चुके हैं और अभी तक वो आबाद नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि ज़ायनिस्ट की जितनी भी अब बर्बादी है इन्होंने फैला के रखी हुई है। एक से एक मौत हो रही है। पिछले हफ्ते की बात है, एक प्यारी सी गुड़िया जैसी नर्स को इन्होंने कत्ल किया है। वो सिर्फ अपनी ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी पर्पस के तहत काम कर रही थी, उसको इन्होंने ख़त्म करके छोड़ दिया। लेकिन हमारी आवाज़ ये कह रही है आज हम सिर्फ रज़ान अल नजार नहीं हैं, हम लोग वो सारे मज़लूम हैं जो वहाँ पर गाज़ा में आबाद हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़रूरी है आज अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करने का और जस्टिस के साथ स्टैंड होने के लिए और जो मज़लूम है फ़लस्तीन के उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। बहुत शुक्रिया। किस तरह से देखते हैं आज के एहतजाज को? ये एहतजाज निकाला गया है
القدس کی جو ریلی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی یہ میں تقریباً آج 10 سال سے اس پروسیشن میں آتا ہوں میں، مگر یہ سال کی انٹینسٹی، یہ جس جذبے سے لوگ آئے ہیں یہ اس سے پہلے میں نہیں دیکھا. بس اللہ ہمیں کامیابی دے. بس ہماری فریاد یہ ہے کہ بس فلسطینیوں کی پریشانی دور ہو اور ہمارا قلب ان کے لیے روتا ہے، بس جو ہے نا. بس شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج کا احتجاج سعودی ایمبیسی کے سامنے ہوا. ظاہر ہے جو یزید وقت ہے اس کی آنکھوں سے نیند آج توڑ گئی ہوگی. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج کا احتجاج؟ بے شک ایک ظالم کے خلاف مظلوم کا احتجاج تھا یہ، اور یہ ہونا بھی چاہیے. اور آج کی کثرت بتا رہی ہے آپ کو کہ یہاں کی عوام بیزار ہوگی ظلم سے، اور ظلم کے خلاف تشدد اور احتجاج کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، اور واقعی اسلامی فریضہ ہے. اور ہم سب کو متحد ہونا چاہیے یہاں پہ، بنا کوئی اختلاف کے، بنا کوئی مذہب کی دیوار کے. ہم سب اکٹھا جمع ہونا ہے اور ظالموں کو نست و نابود کرنا ہے. انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا. امام زمانہ کی یہ فوج آج جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک جو جنب غفیر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس بات کی گواہ ہے کہ یقیناً ظہور کا امام کا ظہور عنقریب ہے، اور ہم تیار ہیں انشاءاللہ یا امام لبیک کہنے کے لیے. بس آپ آئیے تاکہ ظلم کا خاتمہ جلد سے جلد ہو جائے. بہت شکریہ. خدا جسے بھی اوجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکٹ پھیدال دیتا ہے. جو پرکھنا ہے کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برمنگھم سے آئی ہوئی مشہور معروف ریسرچ اسکالر محترمہ فرحت حسین رضوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک عالم دین نے یہ فرمایا کہ یہ جو احتجاج ہے، اس کے لیے جو قدم نکالا جائے گا، اس احتجاج میں جو بھی قدم نکالے گا کسی بزرگ کی جو عبادت، شب کی عبادت ہوتی ہے، اس سے افضل ہے. کس طرح سے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ بالکل وجہ فرمایا، کیونکہ جو ہمارے اہل بیت کی تعلیمات ہیں، جہاں بھی ظلم کی بات ہوئی ہے اہل بیت اطہار نے اسٹینڈ لیا ہے، اور ہم ان کے فالوورز ہیں. لہٰذا یہ جو یوم قدس ہے، یہ ایکچولی یوم اسلام ہے، یہ ایکچولی یوم قرآن ہے، یہ ایکچولی یوم آزادی کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے. اور انشاءاللہ اگر تمام امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جائیں تو آنے واحد میں ہم فلسطین کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، سائے میں اہل بیت اطہار کی تعلیم کے. اور ہمیں بس یہ کوشش کرنی ہے، ہم جو میسیج اس وقت دے رہے ہیں، دنیا بھر دیکھ رہی ہے کہ حق کو جتنا بھی دبایا جاتا ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. تو انشاءاللہ ضرور ایک دن بہت قریب ہے، ایک دن آئے گا کہ حق کی فتح ہوگی. جیسے کہ قرآن بھی کہتا ہے جعل الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو انشاءاللہ ضرور یہ بات قرآن کی جو ہے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ. اور دنیا میں امن و امان جو دین اسلام کا سلوگن ہے، دین اسلام کا مقصد ہے کہ پوری دنیا میں مقصد ہے کہ جہاں جہاں ظالم اپنی بربریت کے بھرپور مظاہرے کر رہا ہے، وہاں وہاں اہل بیت اطہار کے فالوورز اپنی مظلومی سے بھرپور مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ حق کو فنا ہوگا. آج یہ پہلی دفعہ جو احتجاج کیا گیا، القدس کی جو ریلی پہلی دفعہ نکالی گئی، وہ سعودی ایمبیسی کے سامنے نکالی گئی. جی سعودی ایمبیسی، ظاہر سعودی ہے، کہتا ہے کہ ہم اور اسرائیل ایک پیج پہ ہیں. تو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آج ان کے محلوں میں کتنا، مطلب آج کتنا اندھیرا ہو جائے گا کہ آج اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں؟ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ خود اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حق کی کیا طاقت ہے اور کس طریقے سے یہ حق جو ہے وہ سربلند ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ نیندیں تو ان کے حرام ہو گئی ہیں، اور بہت جلد جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ حق کی طرف گامزن ہو جائیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی طاغوتی طاقتوں کی سرپرستی میں اور ان کے جو نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس دنیا سے نیست و نابود ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. ہم سے آئی ہیں، آپ نے کیسا لگ رہا ہے اس وقت لندن میں اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں خواتین اور مرد اور بچے شامل ہیں، کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ نہیں، یہ بہت خوش آئند ہے کہ آج ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز کھڑی کر رہے ہیں. آپ نے باجی سے سوال کیا عبادت سے کمپیریزن
मेंशन किया, इबादत जो है वो हकूक़ुल्लाह है और ये हकूक़ुल इबाद की सबसे बेहतरीन मिसाल है कि आज हम जालिम के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ खड़ी कर रहे हैं। मैं समझती हूँ ये अपने इमाम के लिए उस कॉल का आंसर है कि कोई है जो मेरी मदद के लिए आए, तो मज़लूम को आज हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अगर ये बात आज ऐवानों तक नहीं पहुँची तो इंशाअल्लाह नियर फ्यूचर में ज़रूर, हम सिर्फ आज ज़बान से बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ये एक्शन और कामयाबी की सूरत में सबको नज़र आएगी इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ बस अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने कहा। आप क्या कहती हैं? इंग्लिश में ओके, थैंक यू. It's a wonderful demonstration. It shows unity and it is showing us that the time is near when everybody will rise, because the whole humanity is at the moment waiting for a savior. Even those who are not Muslims, they are waiting that somebody will come for our help. And this is, it's showing that people are getting tired of oppression and they are seeing the true colors of the enemy of Islam, enemy of humanity, and inshallah very soon everybody will be helping the Imam of the time. Assalamu alaikum, mashallah. We are at Al-Quds today in London, mashallah, and we are walking down towards Downing Street, mashallah, and we are standing up for the Palestinians who are for their freedom, for their peace, for their justice, and we will carry on every year coming to this Jalous and standing up for Al-Quds, inshallah. اور یہ میرے بھائی اس وقت احتجاج میں شامل ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کہاں سے آئیں, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پورے UK سے لوگ آئے ہیں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں اس احتجاج کو. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم ماشاءاللہ صرف میں نہیں, ہم کوچ پہ اسپیشلی آئے ہیں اور لوگوں کی طرح آل دا وے فرام وولورہمپٹن. میرے ساتھ میرے دوست ہیں اور بھی فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں, صرف اس لیے اس احتجاج کے لیے, یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اسپیشلی ہم یہاں آئے ہیں. ان لوگوں کو بتانے کے لیے ہم اکیلے نہیں ہیں کہ یہ ظلم ہوتے ہوئے ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف سخت قسم کی مزاحمت کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جناب علی رضا صاحب جو ہیں آسٹریلیا سے تشریف لائے ہوئے, یہ پہلی دفعہ میرے خیال سے اس احتجاج کا حصہ ہیں یہاں پہ, کہ جو سعودی ایمبیسی کے سامنے سے نکالا گیا القدس کے حوالے سے. بہت سے احتجاج انہوں نے پاکستان میں, حیدرآباد میں, کراچی میں دیکھیں, اور آج کے اس احتجاج کو دیکھ کے کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ کیا آپ کا پیغام ہے دنیا کے لیے؟ پاکستان میں حیدرآباد, کراچی, مختلف جگہوں پہ جہاں پر بھی احتجاج ہوئے, وہاں پہ وہیں کے مقامی لوگ ہوتے تھے, لیکن یہاں پر اسرائیل کے لوگوں نے بھی فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دیا ہے. وہ سارے مسجد یہود ان کے ساتھ ساتھ قدم بقدم چل رہے تھے اور آوازیں حق بلند کر رہے تھے, کیونکہ یہ جبر و استبداد کے خلاف آوازیں حق بلند کر رہے تھے. یہ ثابت کر رہے تھے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک پرامن جو شریف لوگ ہوتے ہیں, شرافت کے دائرے میں رہتے ہیں, یہ اس طرح کے یہودی تھے, اور ایک اس طرح کے ظلم و تشدد کرنے والے ٹیررسٹ ہیں کہ جنہوں نے فلسطین کے اندر فلسطینیوں پہ ظلم و تشدد کر رکھا ہے. خاندانوں کو خاندان کے خاندان مٹا دیے ہیں, عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں, بچوں پہ تشدد کرتے ہیں, بزرگوں پہ تشدد کرتے ہیں. فلسطین کی دیواریں رو رہی ہیں, فلسطین کا گھر گھر میں آنسو بہہ رہا ہے, گھر گھر سے لاشیں اٹھ رہی ہیں, اور وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا امن دے. UNO, دوسرے دنیا کے جو مسائل حل کرنے والے لوگ ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب لوگ خاموش ہیں. اس تشدد پہ ایک اسلامک بلاک بنا ہوا ہے, اس کے باوجود انہوں نے کوئی سپورٹ نہیں دی. لیکن یہ ہے کہ تمام لوگوں نے, جب کہ وہ خود بھی شامل ہیں, تو اس کے اندر ساتھ ان کو دینا چاہیے. اور یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ جب تک خود آدمی نہیں کھڑا ہوتا ہے اس وقت تک کوئی ساتھ نہیں دیتا. فلسطین خود اپنا احتجاج کر رہا ہے. یہاں پہ ایک شعر کا میں سہارا لوں گا کہ کچھ نہ کہنے پہ بھی اعزاز سخن چھنتا ہے, اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کو مدد ملتی ہے. اگر فلسطین کے لوگ آپس میں اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ, اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے, تو کبھی بھی ان کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ تعالیٰ سب اتحاد کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہوں گے تو ان کی تحریک کامیاب. بہت بہت شکریہ, مہربانی. اسلامک ہیومن رائٹس کمیشن کے روح رواں جناب رضا قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا انہوں نے پروگرام آپ نے ان کا دیکھا جو ہدایت ٹی وی پہ نشر ہوا تھا, اسی حوالے سے, اسی القدس کی ریلی کے حوالے سے, اور آج ایک ریلی اب اختتام پذیر ہوئی ہے. تو اب ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. ایک بڑی تعداد لوگوں کی آئی, تمام مذاہب کے لوگ آئے, تمام مسالک کے لوگ آئے, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پیغام کو؟ میرے خیال میں جس طریقے سے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے, ہم اس کے بھرپور شکر گزار ہیں, اور اس کا جو اصل اجر ہے وہ تو اللہ کے ساتھ ہے. لیکن اس کے علاوہ جس طریقے سے لوگوں نے جس طریقے بے دردی سے صہیونی اسرائیلیز جو ہیں
وہ مار رہے ہیں فلسطینیوں کو، وہ درد لوگوں کو احساس ہوا اس کا، اور اس کے حساب سے وہ لوگ جو نکلے ہیں. اور یہ ضرورت ہے کہ جس قسم کا پریشر ہم پہ ڈالا جا رہا تھا کہ قدس ڈے کو ختم کیا جائے، کہ حزب اللہ کے جھنڈے کو ختم کیا جائے، کہ لوگوں نے نہ صرف بھرپور انداز میں یہاں پہ شرکت کی ہے بلکہ حزب اللہ کے جھنڈے بھی یہاں پہ لہرائے جا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے لوگوں سے، یہاں کے اسٹیبلشمنٹ سے، یہاں کے ریسس اسٹیبلشمنٹ سے، کہ دیکھو جتنا بھی تم ہمیں دبانا چاہو گے ہم پھر بھی حق کی آواز جو ہے بلند کریں گے. اور جس طریقے سے یہاں پہ لوگ اب بھی موجود ہیں، جبکہ اتنے سارے لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور بھوک اور پیاس کی شدت جو ہے وہ یقیناً اثر کر رہی ہوگی. یہاں پہ یہ احتجاج جو ہے ختم ہو گیا ہے آرگنائزرز کی طرف سے، لیکن پھر بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور وہ کیے جا رہے ہیں. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ احتجاج یہ ریلی ہے، القدس کی ریلی پہلی دفعہ سعودی ایمبیسی کے سامنے سے نکلی. سعودیہ نے یہ بات کہی ہے، پہلی بھی کہی ہے کہ ہم اور اسرائیل ایک پیج کے اوپر ہیں. بارہا انہوں نے اور یہ کردار انہوں نے دکھایا بھی. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ احتجاج شروع ہوا، اس احتجاج کے درمیان میں بہت ساری مشکلات بھی آئیں، تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو احتجاج ہوئے، روٹ چینج کرنا پڑا، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے؟ کوئی پریشر رہا ہے اس کے اوپر؟ میرے خیال میں جو ایک چیز ہمارے اس میں نظر میں ایک تھی کہ جو فیشسٹ اور وہ چیزیں ہیں ان کا جو ہے وہ مسئلہ چل رہا تھا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کس طریقے سے ہمیں ڈیمیج کریں اور وہ نقصان پہنچائیں، لیکن وہ یہ چیز نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے جو ہے پورے طریقے سے پولیس پر پریشر ڈالا تھا، اچھی طریقے سے وہ کیا تھا کہ ان کو ہمارا یہ حق ہے یہاں پہ یہاں کے سٹیزن ہونے کے تحت کہ ہم جو ہیں یہاں کی مارچ میں شرکت کریں اور یہاں تک پہنچیں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں سیفلی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچائیں. تو انہوں نے یہ کردار جو ہے ادا کیا، اور یہ جو ہے یہ ہمیں جو ہے یہ اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں حقوق اپنے ڈیمانڈ کر کے امپلیمنٹ کروانا آنا چاہیے بحیثیت ایک کمیونٹی کا. پیغام دینا چاہیے؟ کلوزنگ ہو گیا، ختم ہو گیا احتجاج، قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے کہ ہمارا یہ جو ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہے، جو آواز ہے مختلف پورے سال میں پورے وقت مختلف طریقے سے لوگوں کی آواز اٹھتی رہے گی، اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہماری باعث فخر چیز ہے وہ ہے ایک ریزسٹنس. جو ریزسٹنس حزب اللہ نے مثالی قائم کی ہے اس چیز کو ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس چیز کو جو ہے بھرپور انداز میں کو سپورٹ کریں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. انشاءاللہ اگلے سال پھر ملاقات ہوگی آپ سے. بہت شکریہ. جو احتجاج کا آغاز ہوا تھا سعودی ایمبیسی کے باہر سے، کیونکہ سعودیہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اور اسرائیل ایک پیج پہ ہیں، اور اب یہ اختتام جہاں ہو رہا ہے اس جگہ کا نام ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، اور مقصد صرف یہی ہے کہ جو احتجاج مسلسل کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ معصوم و مظلوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے گزشتہ 100 سال سے سلسلہ جاری ہے. 70 سال سے مسلسل فلسطینیوں کو جو ہے تہہ تیغ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں معصوم بچوں کو، خواتین کو، نرس کو، اور معذور افراد بھی اس وقت سراپا احتجاج ہیں فلسطین میں. اور آج کی اس احتجاج میں ہم نے دیکھا کہ معذور افراد، معصوم بچے، خواتین، بزرگ، ہر مکتب فکر اور ہر مذہب کے لوگ اس پلیٹ فارم پہ ایک جگہ، کیونکہ آواز مظلومیت کی ہے، ظالم کے خلاف ہے. اسی حوالے سے یہ احتجاج بہت کامیاب اس حوالے سے یو کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر آدمی ان دور یزید کے یزیدیوں سے جو ہے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے، ان سے اپنا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. لیکن یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے ان ممالک کے لیے بھی جنہوں نے اسرائیلی لوگوں کو وہاں آباد کیا اور ظلم و بربریت کی ایک داستان رقم کی، اور جہاں امریکہ اور دوسرے ممالک بھی اس کا حصہ ہیں، اور انہوں نے مسلسل جو ہے ظلم کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، ایک ساتھ جمع ہوں، ایک ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ آخری جو امام علی علیہ السلام کی وصیت ہے اس وصیت کا جو متن ہے وہ یہ ہے، اس میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ کبھی بھی ظالم کے ہمیشہ جب بھی رہنا ظلم کے خلاف رہنا، ظالم کے خلاف رہنا اور اس کے سامنے کھڑے رہنا. یہ ہماری
اور رہتی دنیا تک کے لیے. اب جب تک دنیا رہے گی ہمیں جو ہے اس احتجاج پہ قائم رہنا ہے، امام کی اس آخری جو وصیت ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اسی لیے اس وقت UK میں یہ احتجاج جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم تمام کے تمام لوگ جو ہے اس احتجاج کا حصہ ہیں. اور اگلا جو پروگرام ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.